اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگوں میں دوسروں کی برائی کرنے کا جذبہ ہے یہ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کہ ہم کیوں اتنا مزہ لیتے ہیں دوسروں کی برائی کرنے میں؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ کام سب سے زیادہ آسان لگتا ہے، خواتین کو خاص طور پہ، کہ گوسپس کرنا. انہیں پتہ ہے کہ اس طرح کی باتوں سے سنسنی پھیلتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے یہ خبریں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ کتنی تیزی کے ساتھ پہنچاتے ہیں. کل جتنی بھی منفی خبر ہوگی وہ اتنی ہی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلے گی، اسی لیے شاید لوگوں میں برائی کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہے. حالانکہ برائی کرنا یا ایک دوسرے کو برا کہنا تو ایک کافی بڑی بات ہے، تو لوگوں کا ضمیر کس طرح گوارا کرتا ہے اس بات کو؟ یہ کس طرح لوگ اپنے آپ کو کنونس کر لیتے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور انہیں کچھ فیل نہیں ہوتا غلط کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس کی وجہ ہے کہ ہم لوگ دین سے بہت دور ہیں، اور اس وجہ سے اخلاقی اقدار بھی ختم ہو رہی ہیں اور ضمیر بھی مر چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ برائی کرنا جو ہے نا بہت آسان کام لگ رہا ہے. یہ سوچ کے برائیاں کرتے رہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، اس سے کیا فرق پڑے گا. اپنے دل کی جو کوئی حسد یا جلن کے جذبات وہ ہم اس طرح سے باہر نکالتے ہیں لوگوں کی برائیاں کر کے، اپنی کمیوں کو ہم دوسروں کی کمیاں بتا کے بتاؤ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایک دوسرے سے اتنی خار کیوں کھاتے ہیں؟ مطلب جیسے پہلے تو یہ ہوتا نا شریکے میں جیسے ہوتے تھے گھروں میں آپس میں، تب لوگ ایک دوسرے سے بس جیسے کزنز آپس میں خار کھاتے تھے، تو اب ایز اے ہول پورے لوگ جو معاشرہ ہے ہمارا وہ ایک دوسرے سے خار کھا رہا ہے، حسد کر رہا ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے جو گھر میں ایک اپنا ایک ذہن بنا لیتے ہیں، ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں، وہی اپنے بچوں میں منتقل کرتے چلے جاتے ہیں. وہ ان کے سامنے اپنے انہی خیالات کا اظہار لوگوں کے بارے میں کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کی بچی نے ٹاپ کیا ہے، بہت اچھی پوزیشن لی ہے، تو وہ اس کے بارے میں یہ کہیں گے بڑی چالاک ہے اور ہوشیار ہے. مطلب اس کے لیے اچھا لفظ بھی استعمال نہیں کریں گے اور اس کو برا بنا کے بچے کے سامنے پیش کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ بچی ماشاءاللہ سے بہت ذہین ہے، دیکھو تم بھی محنت کرو، تم بھی ایسا کرو. ایسے پھر بچے کے ذہن میں وہ سارے منفی خیالات جو ہے وہ کنورٹ ہوتے رہتے ہیں، اور پھر بچہ انہی کا اظہار جو ہے وہ اپنے الفاظ میں کرتا ہے. پھر یہ جب ملتا ہے تو پھر وہ اسی لہجے میں بات کرتے ہیں، اور اسی لیے پھر وہ ایک دوسرے سے خار کھانے لگے. یا شاید ان کے اپنے اندر وہ صلاحیت یا کیپیسٹی نہیں ہوتی، وہ صلاحیتیں ان کے اندر نہیں ہوتی جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے اندر دیکھیں. جب دوسروں کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مطلب یہ تو انہوں نے کیسے کر رہے، یہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو مطلب ہمارا ہی شعبہ تھا، ہم ہی کمال دکھانے والے تھے ہر ایک جگہ پہ، ہمیں نمبر 1 ہونا چاہیے تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آج کل جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرنے میں اتنی کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ وہ اس لیے کہ دوسروں کی تعریف کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں کہ ان کے اندر واقعی اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے دوسروں کی حوصلہ افزائی کر سکیں یا دوسروں کی برتری کسی بھی لحاظ سے تسلیم کر سکیں، دوسروں کی خوبیوں کو وہ احسن طریقے سے بیان کر سکیں. تو اس لیے وہ کسی کی بات جو ہے نا، کسی کی تعریف کرنے سے ذرا کتراتے ہیں، بلکہ ذرا نہیں بہت زیادہ کتراتے ہیں کہ تعریف کرنی ہی نہ پڑے. کسی کو اپنے سے بلند مقام پر دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے. اس کے لیے پھر الفاظ اس طرح کے استعمال کرتے ہیں نا کہ تم نے کیا ہی کیا ہے. یہ ہمارا بچہ جو 3 دفعہ میٹرک میں فیل ہو گیا ہے، اگر تمہاری جگہ یہ ہوتا نا، یہ محنت کرتا تو یہ تم سے بھی بلند مقام پہ ہوتا. ہاں لیکن اگر ہوتا تو پھر ہے نا، اصل میں وہ جو سوچتے رہتے ہیں اپنے دماغ میں دوسروں کے خلاف منفی طور پر، اسی کا اظہار اپنے الفاظ کے ذریعے سے کرتے رہتے ہیں. اچھا ایک تو یہ کہ ہم ایک تو دوسروں کی تعریف کرنے سے گھبراتے ہیں، مطلب ہم نہیں کر رہے ہوتے. دوسرا یہ کہ ہم دوسروں کی برائی کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، ایک رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اسے سکرول کرتے ہیں. مطلب کہ اگلے بندے کے پاس وہ جاتی ہے، 360 پہ وہ گھومتی ہے، اور جتنی موتیں اتنی ہی باتیں اس میں ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں. تو وہ اتنی سی بات کو اتنا ایک تو وہ بڑا کر دیتے ہیں، اور حالانکہ ایسا کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ اصل میں یوں ہے کہ وہ خود ہی سے جب ایزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، خود ہی سے تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے اس وقت یونیورسٹی سے کوئی بچہ پڑھ کے آیا ہے، یہ بچی پڑھ کے آئی ہے، آدھی رات کے وقت پتہ نہیں کہاں سے آئے، اور وہ شام ہوتی ہے جس کو آدھی رات بنا دیتے ہیں. پہلے تو دیکھیں نا کہ جیسی سوچ کا اندازہ ویسے الفاظ ہیں ان کے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنی رائے کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتے، کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو دوسرے تک ضرور پہنچائیں اپنے ذریعے خیالات کو، ہاں فرض سمجھ کے. وہ تھوڑی سی بات بتاتے ہیں، دوسرے کے دل میں جو تھوڑی سی اور شیطانی رائے یا کچھ کہہ لیں کہ کچھ گھوم رہا ہوتا ہے اس بچے کے بارے میں، کسی کے بارے میں کوئی خیال، تو وہ اس میں اپنے وہ ایڈ کر کے اس میں اضافہ کر کے پھر وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. یوں رائی سے پہاڑ بن جاتا ہے.
हाँ, मिर्च मसाला लगा लगा के वो फिर पेश करते हैं। वो यूं समझिए जिस तरह के ना पत्थर को फूल में लपेट कर फिर मारते हैं ताकि लगे फूल और चोट पत्थर की आए फिर। और ये बहुत आम हो चुका है, मतलब ये स्पिल द टी वाला सिस्टम जो है ना, मतलब सब अगर 4 औरतें बैठी हैं तो बीच में ये गॉसिप्स के तौर पे वो ये लोग कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है आने वाली जनरेशन में भी ये सब आ रहा है। किस तरह इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ये रोक सकते हैं, क्या आप मुझे अब जरा बताएं। मैं फिर आपको यही कहूंगी कि ये ना दीन से दूरी है। दीन से दूरी की वजह से ही हमारी इखलाकी इक़दार जो है वो तनज़ली का शिकार हो रही हैं, और उसी वजह से हम ये सारी बुराइयां जो है ना लोगों में सर उठा रही हैं और बहुत जोरों शोर से सर उठा रही हैं। अगर वो अपने ऊपर काबू पाएं, अपने दीन की तरफ राग़िब हो, तो मेरे ख्याल में हमारा दीन बहुत प्यारा है, बहुत शाइस्ता है। इसने जिस तरह कहा है कि दूसरों पे जो कोई खूबी आपको नजर आए दूसरों के अंदर, उस पे रश्क करो। पता नहीं उस रश्क के करने के बदले में अल्लाह ताला आपको कितना नवाजता है, ना कि उससे हसद करके जल जल के मर जाओ, फिर भी आपको कुछ नहीं मिलना, फिर भी लोगों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो इस काम से बाज नहीं आते। लिहाजा ये चस्का लेके वो काम को और खराब करते हैं। यूं कह ले कि पता नहीं किस शैतान के पीछे वो चल रहे हैं कि इस चीज को बढ़ा चढ़ा के अपने हालात भी खराब करें और लोगों के भी खराब करें। बेहतरीन यही है कि वो दीन की तरफ राग़िब हों, अल्लाह को याद करें और दूसरों की तारीफ के लिए दिल में जज्बात अच्छे अच्छे पैदा करें। वो अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छे जज्बात पैदा होंगे, और ये भी तब होगा कि जब वो दूसरों के बारे में अच्छी राय रखेंगे। ज़ाहिर है जब दीन की पैरवी करेंगे तो दूसरों के बारे में अच्छी राय रखेंगे, क्योंकि हमारे दीन में हुस्न ज़न का हुक्म दिया गया है। सुए ज़न का नहीं कि हर वक्त दूसरों से बदगुमानी ही रखें और उनसे बुरी बात ही की तवक्को रखें। जब अच्छी बात की आप तवक्को रखेंगे तो फिर यकीनन आप उसके बारे में अपनी राय भी बदलेंगे, और इंशाल्लाह फिर ये जो बुराई है दूसरों की ऊपर हर वक्त नजर रखने की या दूसरों को टॉर्चर करने की, टेंशन में रखने की, इससे भी आप बच जाएंगे यकीनन। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि दूसरों की जो बुराई है या जिसमें कोई कमी है तो उस पर पर्दा डाला जाए। अल्लाह ताला को भी ऐब पोशी बहुत पसंद है। आज आप किसी के ऐबों पे पर्दा डालेंगे, कल को अल्लाह ताला पता नहीं आपकी कितने ऐबों को ढक लेगा, छुपा लेगा। अच्छा, ये तो ठीक है, आपने ये बता दिया कि हम दूसरों की बुराई में पर्दे डालें और जो वो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें ज़रूर अप्रिशिएट करें। तो लेकिन ये जो अप्रिसिएशन है ये मतलब आजकल काफ़ी मुश्किल काम हो गया है। मतलब कि क्या वाकई दूसरों की तारीफ करना इतना मुश्किल है हम लोगों के लिए, और दूसरों की बुराई करना इतना आसान है हम लोगों के लिए कि हम दर अगले की बुराई तो कर देते हैं लेकिन तारीफ करते हुए हमारे यहाँ भी कुछ फंस जाता है। नहीं, मेरे ख्याल में दूसरों की तारीफ करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ और कुछ चंद अच्छे अल्फाज के साथ, थोड़ी सी हौसला अफजाई के साथ किसी को कितना बुलंद मकाम अता कर सकते हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन आपके अल्फाज थोड़े से बच्चों को किसी की हौसला अफजाई करके उसकी जिंदगी को बदलने का सबब बन जाते हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है तारीफ करना। हाँ, और इसी तरह फिर हम उस बुराई, जब हम तारीफ को इस पहलू को, इस मुस्बत पहलू को हम गालिब ले आएंगे उनके ऊपर, तो फिर यकीनन हम बुराइयों से भी बच जाएंगे, बुराई करने के अमल से बच जाएंगे।